پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ وہاں لوگوں کو دیکھا دیکھی عمل نہ کریں، دیکھا دیکھی عمل نہ کریں، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے مسلک اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے. آپ اپنا طریقے کے مطابق حج اور عمرے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ کر جائیے اور اس کو محفوظ رکھیے، اس کے مطابق عمل کریں. کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، وہ ہم سے سوال نہیں ہے، نہ ہم اس کے تابع ہیں. اس واسطے ہمیں اپنا عمل پورا معلوم ہونا چاہیے. حج 3 طریقے سے کیا جاتا ہے. حج کرنے کے 3 طریقے ہیں. ان 3 طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی حج کر لیا جائے فریضہ حج ادا ہو جائے گا. البتہ کرنے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی فرق ہے، لیکن فریضہ حج تینوں صورتوں میں ادا ہو جاتا ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. حج 3 طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کو یوں کہتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج افراد، دوسری قسم ہے حج قران، تیسری قسم ہے حج تمتع. حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے. یہاں سے حج افراد، یہاں سے وہ حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے. حاجی حج افراد کے اندر یہاں سے حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے، جس میں عمرے کی نیت نہیں کرتا، صرف حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے، عمرے کی نیت نہیں کرتا اور نہ ہی اس احرام سے عمرہ ادا کرتا ہے. پہلی قسم ہے حج افراد، جس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی یہاں سے حج کا احرام باندھ کر جائے گا اور اس احرام میں عمرے کی نیت نہیں کرے گا اور اس احرام سے عمرہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد صرف ایک طواف کرے گا. اس کو کہتے ہیں طواف قدوم، اور یہ طواف سنت ہے. اس کے بعد اس کا احرام بنا رہے گا، احرام کی پابندیاں اس پر برقرار رہیں گی، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو اسی احرام میں یہ اب ملا جائے گا. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات حاضری ہوگی، رات یہ مزدلفہ میں گزارے گا، اگلے دن 10ویں تاریخ کو منا جائے گا اور منا کے کام کرنے کے بعد سر منڈوا کر بال کٹوا کر اس کا احرام کھل جائے گا. یہ کہلاتا ہے حج افراد، اس کا نام ہے حج افراد. اگر حج سے پہلے اس کو مدینہ طیبہ جانا ہے تو اسی احرام میں مدینہ طیبہ بھی جائے گا اور پھر اسی احرام سے اس کی واپسی بھی ہوگی. یہ احرام اس کا حج کی 10ویں تاریخ تک، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک بنا ہے. اس کے اندر اس نے نہ تو یہاں عمرے کی نیت کی اور نہ ہی مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام میں اس نے عمرہ کیا، بلکہ صرف حج کیا. حجاج کرام کے سامنے جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب اتنا لمبا احرام ہوگا، یہاں سے اس نے احرام باندھا تھا اور وہ احرام ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک بندہ رہے گا. ایک لمبا احرام ہے، اس کے اندر یقیناً چادریں میلی بھی ہوگی، ناپاک بھی ہو سکتی ہے، غسل کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ احرام بندہ رہنے کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کی چادریں میلی ہو جائیں، ضرورت محسوس ہو تبدیل کرنے کی، تو آپ چادر کے بدلے میں چادر بدل سکتے ہیں. غسل کی ضرورت پیش آئے تو آپ غسل کر سکتے ہیں. چادر کے بدلے میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے. چادر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، چادروں کو
ضرورت پیش آئے تو غسل کیا جا سکتا ہے. احرام بنا رہنے کا مطلب یہ کہ احرام کی پابندیاں رہنی، احرام کی یہ تو چادریں ہیں، ان چادروں کو تبدیل کرنے پر کوئی پابندی نہیں. تو اس واسطے اس کے اندر کوئی ایسی دشواری نہیں ہوتی. یہ حج افراد، حج کی پہلی قسم میں نے عرض کی. جو حضرات حج بدل کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ حج افراد کا احرام باندھے. جو حج بدل کے لیے جا رہے ہیں وہ حج افراد کا احرام باندھے. اکثر فقہا کے نزدیک حج افراد کا احرام باندھنا حج بدل والے کے لیے شرط اور لازم ہے. اگرچہ بعض علماء دوسرے احرام کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن بہرحال افضل یہی ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو ضروری یہی ہے کہ حج افراد کا احرام باندھے وہ شخص جو حج بدل کے لیے جا رہا ہے. حج بدل اس کے مفہوم میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے، تو اس واسطے حج بدل کا مفہوم سمجھ لیجیے کہ حج بدل کہتے ہیں کس کو. حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض تھا، وہ حج کیے بغیر اس کی وفات ہو گئی، یا وہ عمر کے اس درجے میں پہنچ گیا کہ اب اس کے بس میں حج کرنا نہیں رہا، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اب اس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن حج اس کے اوپر فرض ہے، اس کی طرف سے حج کیا جائے. تو پہلی شرط کا حاصل یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آج جو حج میں پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں سارے کے سارے اس کے ہوں، یا اکثر پیسے اس کے. یہ اگر تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو حج بدل شرعی ہوگا. اور ایسے حج بدل شرعی کرنے والے کے لیے کو چاہیے کہ وہ حج افراد کا احرام باندھے. لیکن اگر اس میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی، اس کے اوپر حج فرضی نہیں تھا، یا اس نے وصیت نہیں کی تھی، یا اس نے مال نہیں چھوڑا تھا، یا کوئی بھی شرط نہیں تھی، تو ایسی صورت میں دوسرے کی طرف سے جو حج کیا جاتا ہے وہ حج نفل کہلاتا ہے. وہ حج نفل ہوتا ہے، وہ حج بدل نہیں ہوتا. اور جب حج نفل ہوگا تو اس کے لیے پھر حج افراد کا احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا. وہ تینوں قسم میں سے جس قسم کا احرام باندھنا چاہے تو اس کی اجازت ہوگی. تو پہلی قسم حج کی ہوئی حج افراد. دوسری قسم حج کی ہے حج قران. حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھے، دونوں کی نیت سے تلبیہ پڑھ کر جائے. حاجی یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھے اور دونوں کی نیت سے تلبیہ پڑھ کر جائے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے وہ عمرہ ادا کرے گا. اور عمرے کے اندر 3 کام کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف 2 کام کرے گا. بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی. تیسرا کام ہوتا ہے سر کے بال منڈوانا، لیکن یہ سر کے بال نہ کٹوائے گا نہ منڈوائے گا. بس یہ 2 کام کرے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور اس کا احرام بندہ رہے گا. اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایک اور طواف کرے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ سنت ہے. اور پھر اس طواف کے بعد وہ حج کی نیت سے حج کی سعی کرے، حج کی نیت سے حج کی سعی کرے. جب وہ حج کی نیت سے حج کی سعی کر لے گا تو اب اس کے اوپر 10 ذی الحجہ کو حج کی سعی واجب نہیں ہوگی، ادا ہوگی.
اس کا یہ احرام بتا رہے گا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو یہ ملا جائے گا، 9 کو میدان عرفات حاضری ہوگی، رات مزدلفہ میں گزارے گا، اگلے دن 10ویں تاریخ کے کام کرنے کے بعد یہ سر منڈوائے گا، تو اب اس کا یہ احرام کھلے گا۔ اس نے یہاں سے احرام باندھا اور اس کا بھی 10 ذی الحجہ کو احرام کھلا، حج افراد والے نے بھی یہاں سے احرام باندھا اور اس کا احرام بھی 10 ذی الحجہ کو کھلا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، حج افراد والے نے اپنے اس احرام سے صرف حج کیا تھا، حج قران کرنے والا اپنے اس احرام سے حج اور عمرہ دونوں قول کے مطابق آپ کا احرام جو تھا وہ حج قران کا تھا۔ البتہ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اس میں کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر عام حاجی کو اگر ایک کفارہ دینا ہوتا ہے تو اس کو 2 دینے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جانور دم کا ذبح کرنا اگر اس پر لازم ہو تو اس پر 2 جانور ذبح کرنا لازم ہو گئے، لیکن اگر تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو یہ فضیلت حج قران کی حاصل کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ حجاج کرام جو حج کے قریبی زمانے میں جانے والے ہوں تو وہ حج قران کا احرام باندھے تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی حج کی، حج قران۔ تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ آسان حج ہے، جس کا حاصل یہ ہے حاجی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے 3 کام کر لیتا ہے، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اور اس کے بعد سر کے بال منڈوا دیتا ہے، تو اس کا احرام یہ کھل جاتا ہے، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کھل گیا، اب احرام کی پابندیاں سب ختم ہو گئی۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کی پابندیوں کے رہتا ہے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے اور پھر احرام باندھ کر ملا جاتا ہے، 9 کو میدان عرفات حاضری ہوتی ہے، رات میں مزدلفہ میں گزارتا ہے، اگلے دن 10ویں تاریخ کو مینا کے کام کرنے کے بعد سر منڈوا کر اس کا احرام کھل جاتا ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کا نام ہے حج تمتع۔ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر گیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا، 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد حج کا احرام کھول دیا، ان دونوں کا مجموعہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر احرام کی پابندیاں بہت کم وقت کے لیے تھی، بہت کم وقت کے لیے۔ اس دوران اگر اس کو مدینہ طیبہ جانا ہوگا تو بغیر احرام کے جائے گا، البتہ مدینہ طیبہ سے جب واپسی ہوگی تو یہ احرام باندھ کر آئے گا، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو حج تمتع یہ اس میں احرام کی پابندی بہت مختصر وقت کے لیے ہے، تو اس واسطے حجاج اکرام عام طور پر حج تمتع ہی کا احرام باندھتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ حضرات کی خدمت میں حج تمتع کا ہی نقشہ تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن آج کی اس نشست کے اندر ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ سیکھ لیا آج کا طریقہ؟ 8.5 لاکھ روپے ہوئے گورنمنٹ کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔